اچھا ابو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو فضائی آلودگی ہے وہ صرف فیکٹریوں اور اینٹوں کے بھٹوں سے پیدا ہوتی ہے یا جو عوامی عوامل ہیں لائک دیٹ اگر بات کریں تو گاڑیوں کے دھوئیں اور فصلوں کی باقیات کو جلانے کو تو یہ بھی اسموک کا سبب بن رہے ہیں؟ دیکھیں قسیم، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب سے جو بڑے ایلیمنٹس ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اینٹوں کے بھٹا جات اور صنعتی یونٹس، لیکن اس کے بعد اب اسموک کی جو صورتحال ہے وہ مزید بھی سنگین ہو سکتی ہے کیونکہ چاول کی فصل جو ہے وہ اب اس کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور اس کی باقیات کو آگ لگائی جائے گی۔ اس کے بعد اسموک کی صورتحال اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگی۔ اس کے لیے جو کسان حضرات ہیں، کسان طبقہ ہے، اس کو ایک اپنا ذمہ دارانہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو چاولوں کی باقیات ہیں، اس کی فصل کی باقیات، اس کو جلائیں نہ بلکہ اس کو کارآمد بنائیں، اس کو زیر زمین اس کو دبائیں۔ لیکن کاشتکاروں کے مسائل اپنی جگہ ہیں۔ یہ سموک جو ہے اب صورتحال شہریوں کو مزید سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جو چاول کی فصل کی باقیات ہے اس سے بھی سموک کی جو صورتحال ہے اس میں 10 سے 15% تک اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اینٹوں کے بھٹے اور صنعتی یونٹس کے علاوہ جو کپڑوں کو جلایا جاتا ہے، پلاسٹک کو آگ لگائی جاتی ہے، کوڑا کرکٹ کو آگ لگائی جاتی ہے، یہ بھی سموک کے مائنر ایلیمنٹس ہیں۔ لیکن سب سے جو بڑا مین فیکٹر جو سموک کے اضافے کا سبب ہے وہ صنعتی یونٹس اور جو بھٹا جات ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے وہ فیکٹر جو ہے وہ سموک میں اضافے کا سب سے بڑا جو ہے وہ سبب بنتا ہے اور شہریوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ صنعتی شعبہ اکثر یہ کہتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ روزگار دے رہا ہے، لیکن جب ماحول متاثر ہو رہا ہے تو کیا معاشی فائدہ انسانی صحت پر بھاری نہیں پڑ رہا آپ کی نظر میں؟ قسیم صاحب، ظاہری بات ہے کہ معاشی جو فائدہ ہے وہ تو ایک حد تک ہے، لیکن اس کے انسانی صحت پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ طبی ماہرین اس حوالے سے کہہ کے تھک چکے ہیں۔ حکومت کو جو بھیجی گئی رپورٹ ہے اس میں بھی یہی سفارشات کی گئی ہیں کہ انسداد سموگ اقدامات بہت ضروری ہیں۔ صرف فرضی کاروائیاں نہیں، انسداد سموگ اقدامات کیے جائیں تاکہ جو سموگ کی سنگین صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے لیے یہ جو بھٹا جات ہیں ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صنعتی یونٹس کو ECS سسٹم پر لانا بہت ضروری ہے۔ جو کچرے کے ڈھیر اور جو کپڑوں کو آگ لگائی جاتی ہے، پلاسٹک کو جلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ فصلوں کی باقیات کو جلایا جاتا ہے، تو اس میں ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ فضا صاف ہوگی تو ہمارا مستقبل جو ہے وہ ہم بچوں کو صاف مستقبل، صاف ستھرا ماحول دے سکیں گے۔ اس کے لیے صاف ستھرے ماحول کے لیے، صاف ستھرے پنجاب کے لیے پنجاب کے ہر شہری کو کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ حکومت اپنے جگہ پہ سٹیپس لے رہی ہے، لیکن جو نیچے جو گراؤنڈ ریئلٹی پہ جو اقدامات ہیں وہ نہیں کیے جا رہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی کیونکہ حکومت کو مس گائیڈ بھی کیا جاتا ہے افسران کی جانب سے فیک رپورٹس بھیج کے۔ تاہم عوامی جو کردار ہے، شہریوں کا کردار ہے، وہ بہت ناگزیر ہے کیونکہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت ہمیں دینا ہوگا اگر ہم سموگ سے پاک معاشرہ، پاک فضا جو ہے وہ چاہتے ہیں۔